ایران نے اسرائیل پر زبردست حملہ کر دیا۔ یہ ایران کا اسرائیل پر پہلا براہ راست حملہ تھا۔ ایران نے 13 اپریل 2024 کو اسرائیلی سرزمین پر حملہ شروع کیا۔ اسرائیل میں ایران کے حملے کی وجہ سے اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو خبردار کیا۔ اب تک کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملے میں 7 سالہ بچے سمیت 12 افراد زخمی ہوئے اور اسرائیلی ایئر بیس کو بھی معمولی سا نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سفیروں کو بھی طلب کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا اور اس کی پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ ایران نے بار بار اسرائیل پر حملے کی دھمکی دی تھی اور امریکہ نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کو حملے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپریل 2024 میں ہی دمشق، شام یعنی کہ سیریا میں ایرانی قونصلر کی عمارت پر حملہ کیا تھا، جس میں ایران کے اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس شہید ہو گئے، جن میں سینئر کمانڈر محمد رضا زاہدی اور بریگیڈیئر جنرل محمد ہادی حاج رحیمی شامل تھے۔ تو اسی چیز کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر پہلے ڈائریکٹ حملے میں 300 سے زائد ڈرونز، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان ایڈمرل ڈینیل ہگاری کے مطابق تقریباً 99% حملوں کو روکا گیا۔ ہگاری نے کہا کہ کچھ میزائل اسرائیلی علاقے میں گرے اور کچھ میزائلوں نے فوجی اڈے کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیل کے سورا ہاسپٹل کے مطابق حملے میں شدید زخمی ہونے والی ایک نوجوان لڑکی کی سرجری ہوئی اور اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ US پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ امریکی فوج نے ڈرونز اور میزائلوں کو گرانے میں اسرائیل کی کافی مدد کی۔ برٹش پرائم منسٹر رشی سونک نے کہا کہ برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے متعدد ایرانی حملہ آور ڈرونز کو مار گرایا۔ ہگاری نے کہا کہ فرانس نے بھی ٹیکنیکل مدد فراہم کی۔ حماس نے بھی ایران کے حملے کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے ایران کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ یمن نے بھی ایران کو اسرائیل پر حملہ کرنے کی مبارکباد دی۔ ہگاری نے کہا کہ یمن سے بھی کچھ UAVs اور کروز میزائل داغے گئے، لیکن یمن نے اس بات کا انکار کر دیا۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ سپاٹس ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں میزائلز نے ہٹ کیا، اور جہاں پر بلیک سپاٹس ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر میزائلز آسمان میں ہی پھٹ گئے۔ اگر گراؤنڈ حملوں کی بات کی جائے تو ایک حملہ اسرائیلی ایئر بیس پر کیا گیا اور باقی اسرائیلی علاقوں میں کیے گئے۔ مزید اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کی جس میں دکھایا گیا کہ ان کا F-35I فائٹر جیٹ اسرائیلی ایئر سپیس کو سکسیسفلی پروٹیکٹ کر کے اپنی ایئر بیس پر واپس آ رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ ہم ایران کو اس حملے کا ضرور جواب دیں گے، لیکن ایران نے کہا کہ اسرائیل پر حملہ کرنا ہمارا حق تھا کیونکہ اسرائیل نے ہماری شام میں قونصلر کی عمارت پر حملہ کیا۔ ایران نے مزید کہا کہ امریکہ کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے۔ ایران کے اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ یہ حملہ ہماری توقع سے بھی زیادہ کامیاب رہا اور خبردار کیا کہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کا اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ یونائٹڈ نیشنز میں ایرانی مشن نے کہا کہ یہ حملہ ہم نے UN کے آرٹیکل 51 کے تحت ملک کے دفاع کے لیے کیا اور اگر ضرورت پڑی تو ایران کسی بھی جارحانہ فوجی کارروائی کے خلاف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دفاعی اقدام کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ ایران کی فارن منسٹری نے کہا ایران نے اسرائیل پر اپنے حملے کو ٹیلی گراف کیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ وہ اسرائیل جیسے ملک کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں کو آپ اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ US پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا اور بائیڈن نے بڑھتے ہوئے بحران پر اپنی اعلیٰ سیکیورٹی حکام کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ بھی طلب کی۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے امریکہ سے بھی رابطہ کیا اور کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا۔ پاکستان نے بھی اس حملے پر اپنا اظہار خیال کیا۔ پاکستان نے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں جاری واقعات کو ڈیپ کنسرن کی طور پر دیکھ رہے ہیں اور وہ تمام مڈل ایسٹ میں امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع میں ایران فلسطین کا حامی ہے اور اسرائیل کے شدید خلاف ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے بارے میں نے YouTube ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں نے بتایا کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا
آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل اور غزہ کی جنگ 6 ماہ سے جاری ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں کشیدگی پھیل چکی ہے۔ یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی۔ حماس کے اکثریت پسندوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اسرائیل نے اس کے جواب میں حماس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کم از کم غزہ کی آدھی آبادی خوراک، پانی اور رہائش سے محروم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور صدر جو بائیڈن سمیت کچھ امریکی سیاستدانوں کے درمیان حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں، فنڈز کی امدادی پیکجوں کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے۔ یہ تھی ایران، فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں ویڈیو۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔